محمد علی ناز تو تسی کہتے ہو پہ میرا یوٹیوب چینل ناز اردو پنجابی ٹی وی. میں ہوں جناب والا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دے بیان دا دعا حصہ لے کے تھوڑے واسطے حاضر ہوں اور آج کے وینے ہیں کہ آپ نے امی شین دا کیسا ترجمہ کیتا ہے اور ہم اس کس سٹیج لے کے جا رہے ہیں. کمال دی تقریر ہے, بہت ہی اعلیٰ الفاظ استعمال کریں دیں اور بڑے کمال دے نقطے دیں. یہ جے پیران دی اج بھی معاشرے میں ضرورت ہے اور یہ جے ہم ڈوڑ دے ہم نہیں لگتے, کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. یہ جے بڑی مشکل دے نال پیدا ہوندے. وہ آپ فرماندے ہوندے کہ انہوں دا پتہ لگ سی جدا نصیر الدین نصیر اس دنیا تو چلا گیا. واقعی ہن پیا پتہ لگتا ہے کہ یہ جے پیر دی کتنی ضرورت ہے معاشرے میں اور کتنا معاشرے واسطے اچھے ہیں اور کیسی علمی شخصیت ہے. ہر فن مولا ہیں. میں نے اور بھی ڈھیر ساری ویڈیو دیکھی ہیں. آپ شاعری دے وچ کمال رکھ دیں, بہت اعلیٰ قسم دے شاعر ہیں اور بہت اعلیٰ قسم دے مقرر ہیں, بہت اعلیٰ قسم دے قاری ہیں اور بہت ہی اعلیٰ قسم دے پیر ہیں. اللہ پاک انہاں دی قبر تے ہزاراں کروڑاں رحمتاں دا نزول کرے. بہت ہی پیارے الفاظ دے نال آپ بیان فرما رہے ہیں. اور ہلکے وینے ہیں جناب والا دوسرا پارٹ اس بیان دا ہے. یہ وہ امی ہے یعلمہم الکتاب والحکمت, آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی کرتا ہے اور الگ جو بات کرتا ہے وہ سراسر دانائی کی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر, سراسر دانائی کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ والحکمت. اب کیا ثابت ہوا کہ جو لوگ امی کے لفظ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول معاذ اللہ علم نہیں رکھتا, ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تو ان پڑھ تھے چلیں, تو امی کا یہاں اگر نبی پر لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس امت کی طرف, جن حاضرین کی طرف مبعوث ہوئے, بھیجا گیا, وہ انہی کی طرح ناخواندہ تھے, اسی صلاحیت کے مالک تھے, اسی طرح معاذ اللہ بے علم تھے. اگر یہی مفہوم ہے تو ایک بے علموں کو کیا علم دے سکتا ہے؟ ایک ان پڑھ دوسرے پڑھ کیا نہیں دے سکتا ہے. بھائی آپ جاتے ہیں راجہ بازار میں تعلیم القرآن میں پڑھنے کے لیے, تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں نا, خود جاہل ہیں تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں. سبزی منڈی والے شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں آپ تو پڑھنے کے لیے کہ ہم ان پڑھ ہیں, چلے یہاں علماء ہوں گے ہمیں پڑھائیں گے. خود آپ جاہل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اگر وہاں کے علماء بھی آپ جیسے ہی ہوں, امی ہوں, ان پڑھ ہوں, تو آپ کو خاک سکھائیں گے؟ اندھا اندھے کو کیا راستہ بتائے گا؟ خفترا خفتہ کہہ کند بیدار, ستے یا ستا کن جگہ سی. سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ مدارس میں جاتے ہیں تو ان کو تعلیم یافتہ سمجھ کر خود جاتے ہیں آپ کہ ہم تو ان پڑھ ہیں, ہم پڑھ لکھ جائیں گے. تو اب اگر آپ ان کو جاہل سمجھ کر جائیں تو پھر آپ گھر ہی بیٹھے رہیں, وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آپ جیسے ہی ان پڑھ ہیں. تو اگر معاذ اللہ حضور ان جیسے امی تھے جن میں بھیجے گئے, جس کا اس آیت میں ذکر ہوا, ان کی امیت اور ان کی امیت میں کوئی فرق نہیں تھا, تو پھر ان پڑھ آدمیوں کو ایک ان پڑھ آدمی کیسے علم دے سکتا ہے؟ مجھے آپ ذرا سمجھائیے. یہ میں فی البدی بول رہا ہوں, میں کوئی سوچ کر نہیں آیا, میں تو سننے آیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں ہم تن گوش ہو جائیں اور ہم تن ہوش ہو جائیں. تو امیر مینائی نے خوب کہا تھا. آج یہ شعر سمجھ آیا کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر,
حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، ارے سبق بے پڑھے دیتے تھے، سبق بے پڑھے دیتے تھے، سبق بے پڑھے ہوئے۔ حضرت کا علم ارے علم لدنی تھا اے امیر، اور دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے۔ بھائی پڑھے ہوئے اگر سبق دے دیں، درس دے دیں تو تعجب کیا ہے؟ ہیں جی، اگر پڑھا ہوا کوئی عالم سبق دے دے تو تعجب کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ امیینہ میں سے ہے، ان پڑھ ہے، لیکن دیتے تھے سبق بے پڑھے ہوئے۔ ہاں ہاں دیتے تھے سبق، یہ ابو ہریرہ سے پوچھو، جناب فاروق اعظم سے پوچھو، خباب سے پوچھو، بلال سے پوچھو، عمار سے پوچھو، دیتے تھے سبق بے پڑھے ہوئے۔ ہاں سبق بے پڑھے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسولوں کے ساتھ امی کا لفظ آ جائے تو رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے۔ سنیے نکتہ، رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے، ان کی ناخواندگی کا، ان پڑھ ہونے کا یہ مقام ہے کہ سبق بے پڑھے ہوئے دیتے تھے، سبق بے پڑھے ہوئے۔ ارے آپ سرکار مدینہ کے علم کی بات پوچھتے ہیں، بڑی شان ہے حضور کی۔ میں اس ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں جو اپنے آپ کو نالین مصطفیٰ کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ نالین مصطفیٰ کے دھول کے برابر، گرد کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میں اس کے علم کی بات کروں جو غلام ہے ان کا، جو ان کی آل بھی ہے اور ان کے علوم کا وارث بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطابت فضا میں جناب خضر کا گزر ہوا، تو حضرت پیران پیر جناب محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ جب دیکھا نا کہ جناب خضر گزر رہے ہیں تو پیران پیر نے آواز دی کہ کف یا اسرائیلیو اسما کلام محمدی، اے اسرائیلی نیچے آ، محمدی کا کلام سن۔
جناب خضر علیہ السلام اتر آئے مجلس میں، شاملین مجلس میں ہو کر بیٹھ گئے اور سننے لگے جناب پیران پیر کے مواعظ حسنہ کو اور علوم کے وہ جو نکتے بیان کر رہے تھے. یہ تو اس کا مقام ہے جو اپنے آپ کو گرد نالین محمد بھی نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی گرد کے برابر بھی نہیں ہوں. تو ان کے علم کی بات کرتے ہو، ان کی ناخواندگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن اچھا آپ یہ کہیں، میں ایک آپ پر سوال کرتا ہوں، سوال بھی ابھی آیا. علماء کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، میری کیسٹیں بفضل تعالیٰ دور دور جاتی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، اور جو ذوق والے ہیں وہ صرف سنتے ہی نہیں سر بھی دھنتے ہیں، اور عیب چین اس میں سے عیب چنتے ہیں. بھائی نبیوں میں عیب چننے والے موجود ہیں تو مجھ میں عیب چننے والے کی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو میں سوال کر رہا ہوں، دیکھیے تعارض نہیں ہوتا، آپ یہاں ایک بات کریں وہاں ایک بات کریں تو دونوں کا اعتبار نہیں ہوگا. بھئی یہ کیسا آدمی ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے یہاں یہ کہہ رہا ہے. تھا کچھ بیان ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. کتنیاں زبانہ نے کہ بلا ایک گال کریا کرو. تو مطلب ہے کہ بیان ایک ہی ہونا چاہیے. بھائی اسی رسول کے لیے جس کو یہاں امی کہہ رہا ہے اللہ، ان پڑھ. ان پڑھ کس کو کہتے ہیں آپ؟ جس کے پاس علم نہ ہو، پڑھا ہوا نہ ہو، ہیں جی، ان پڑھ ہو. لیکن یہاں اس کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، امی ناخواندہ لوگوں میں سے شمار کر رہا ہے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. تو اسی رسول کے لیے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. او میرے رسول، او آمنہ دے لال، او امت واسطے لجپال، ہیں جی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو تو نہیں جانتا تھا اللہ نے تجھے اس کا علم دے دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہاں اللہ ان کو صاحب علم کہہ رہا ہے اور یہاں امی کہہ رہا ہے. یہ تضاد بیانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ملحد یہی کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ قرآن میں تضاد بیانی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم، اچھی صورت، اچھے پیکر میں بھیجا اور پھر اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں بھیج دیا. اتنا اٹھا کر ایک دم پھینک دیا. بھائی کوئی فرق تو رکھتے نا تھوڑا سا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کوئی اور دو چار آیتیں ہوتی، پھر ہم نے اس کو یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، اس کی بدلے میں ہم نے اس کو جہنم میں پھینکا. اور کوئی بات ہی نہیں کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. لو بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ انسان کی اچھی تعریف کی گئی. تو اس آیت کو بھی سمجھیں آپ. معاذ اللہ قرآن مجید کی کسی آیت میں تعارض نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں قصور ہے. تو جو علم کا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں تو اس نبی کو اللہ نے علیم کہا ہے،
वअल्लमका, मैंने तुझे इल्म दे दिया। और यहां का है, फरमा रहा है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उन अनपढ़ लोगों में ही अनपढ़ रसूल भेजा। इसका मैं आपको कोई मफहूम बता दूं, वरना आप शक में रहेंगे। बिल्कुल मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने सवाल तो पैदा कर दिया है, लेकिन इसका रफा करना भी जरूरी है। मतलब यह है कि अनपढ़ का यह मतलब नहीं होता कि उसके पास इल्म नहीं है। अनपढ़ का यह मतलब नहीं होता कि इसके पास इल्म नहीं है। यह है कि जिस तरह दुनिया का कायदा है कि इंसान इंसान के पास जाकर पढ़ता है, इंसान उसको मुदर्रिस बनकर, उस्ताद बनकर उसको पढ़ाता है, ये मेरा रसूल ऐसा है कि इसने दुनिया में किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया। तो जो जहां जानुए तलम्मुस किसी उस्ताद के सामने न तह करे, उसको लोग अनपढ़ ही शुमार करते हैं। भाई किसी मकतब का पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये मेरे पास पढ़ा हुआ है, इसे मैंने इल्म दिया है। वह अल्लामा का मैंने इल्म दिया है जी। देखे ना, अनपढ़ पढ़ने के लिए किताबत जरूरी है, इल्म के लिए किताबत जरूरी नहीं। बोले मैं क्या आख्या, पढ़ने के लिए किताबत जरूरी है, लिखे हुए लफ्ज हों, अलिफ बे ते, किताबत जरूरी है पढ़ने के लिए। इल्म के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं जरा नखेड़ा गल्ला, तुसी दसो, लिखे पढ़े लोग पढ़ के ते इल्म हासिल करने ना। लफ्जों से हम क्या सीखते हैं, मतलब सीखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं पिंडी जाऊंगा, मैं का एक मायना है, जाऊंगा का एक मायना है, तो इससे एक मफहूम निकला कि मैं पिंडी जाऊंगा। गल जी समझ आ गई ना, तो इसको कहते हैं मफहूम। मैं पिंडी जाऊंगा ये लफ्ज हैं, तो लफ्ज पहले इंसान पढ़ेगा तो मफहूम उसके बाद आएगा। लेकिन बाद जगह ऐसा होता है कि मफहूम पहले होता है और लफ्ज बाद आते हैं। देखें, मैं अब बोल रहा हूं ना, मफहूम बयान कर रहा हूं। इल्म मेरा पहले आ रहा है, बाद में आप लिख रहे हैं। पहले मैं बोलूंगा, लिखेंगे आप बाद में, तो लफ्ज बाद आए कि नहीं। इल्म पहले हुआ। और इनके इल्म की क्या बात है, जिस रसूल का जिक्र मैं कर रहा हूं, इसके इल्म की क्या बात है। भाई मैं उलमा से पूछूंगा, भाई इन्होंने कहीं जानुए तलम्मुस तय नहीं किया इस रसूल ने। भाई ये आप हुस्ने अकीदत से कह रहे हैं, आपकी चूंकि निस्बत है जनाब रिसालत में आपसे, तो आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नहीं साहब, हम कुरान को मानते हैं, कुरान पर आपका भी ईमान होना चाहिए, अगर नहीं है तो दुरुस्त कर लें। वैसे हमारा ये ख्याल है कि आप कुरान के बड़े मुद्दई हैं, तो आप, मैं कुरान पढ़ने वाला हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ये अपनी अकीदे से नहीं कह रहा। अर्रहमानो अल्लमल कुरान, वो रहमान जिसने पढ़ना सिखाया। खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। भाई पढ़ना सिखाने के लिए मुखातब भी तो कोई होना चाहिए। इंसान को बाद में पैदा किया है, तो पहले पढ़ाया किसे है।
الرحمن علم القرآن، جس نے پڑھنا سکھایا. یا اللہ پہلے انج آگ چھوڑے ہیں الرحمن خلق الانسان علم القرآن. پئی وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس انسان کو پڑھنا سکھایا. پھر تو گل بڑھنی. اللہ آخیا نہیں میں پہلے پڑھنا سکھایا ہے، تے بندے نہ ذکر کوئی نہیں. کس ہاں سکھایا ہے؟ انسانہ تو بعد پیدا کیتا ہے. یہاں سے دو ثابت ہوئے نقطے. دو ثابت ہوئے نقطے کیا؟ کہ جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے میرا نور اللہ نے پیدا کیا، وہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ علم القرآن، جس کو اللہ نے پڑھنا سکھایا وہ یہی نور محمدی تھا. ثابت یہ ہوا، دیکھیں میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. بھائی آپ بھی کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. بھائی آپ شیخ القرآن سے ہی، ہم تو مرید القرآن ہیں. آپ شیخ القرآن ہیں کہلاتے ہیں اور ہم مرید القرآن ہیں، پیر ہو کر مرید القرآن ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سکھایا. بھائی کسے سکھایا؟ کوئی تھا تو اس کو سکھایا نا. علم القرآن پڑھنا سکھایا، پھر خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا. ثابت ہوا کہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، انسان اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا. یہ حضور نے سچ فرمایا کیونکہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. انسان کو بعد میں پیدا کیا اور نور محمد کو پہلے پیدا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ فتمثل لہا بشرا سویا، کہ جبریل نے تمثل اختیار کیا لباس بشریت کا. جب سیدہ مریم کے پاس آیا تو انسانی شکل میں آیا، تو نور ہو کر کثافت کو اختیار کیا. جسم تو کثیف ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے جی. تو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی حقیقت پر غور کرنے والوں، شک کرنے والوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بشری پیکر میں ایک نورانی ذات ہے جس کی حقیقت نور ہے، تو یہ کیا مستبعد ہے میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا خلق الانسان، انسان کو تو میں نے بعد میں پیدا کیا. یہ پہلی شخصیت کون تھی جس کو پڑھایا؟ تو ثابت ہوا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھا. بھائی میں معذرت چاہوں گا، مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. خلق الانسان، انسان اس کی حقیقت نہیں تھی. انسانیت، انسان ہونا، یہ اس کی حقیقت نہیں. اس کی حقیقت جو انسان سے پہلے ہوتی ہے وہ تھی. انسان نور نہیں، انسان جسم ہے. یہ انسان کے روپ میں تو آیا جس طرح جبریل انسان کے روپ میں آیا، نور ہو کر بھی انسان کے روپ میں آیا. تو اس ذات کی بھی حقیقت انسانیت سے پہلے تھی اور وہ تھی نورانیت. جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. پیاری اور مانا خیز گفتگو میں اے آئی جناب والا اس بیان کا دوسرا پارٹ جناب والا فی الامیین رسولا ویعلمهم الکتاب
نقطਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ بیان فرما رہے ہیں جناب والا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی معنی خیز اور بڑی پیاری گفتگو فرما دے میں تو سن کے تے ایک باری دنگ رہ گیا کہ ایو جی ہستیاں زمین تے آ کے تے مڑ چلیاں گئیاں نے یہ اوے جنہاں نے حضور نو پڑھیا ہے اور پڑھے نے حضور دی آل دے وچوں کمال دے نقطے دیتے نے کمال دی گفتگو ہوئی اگر میری ویڈیو تمہیں پسند آئی ہوئے تقریب تمہیں اچھی لگی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کرنا شیئر کرنا تے کمنٹ کرنا تاکہ اگلا پارٹ جڑا تیسرا پارٹ ہے وہ تو تک پہنچ جائے جس لئے بھی اپلوڈ کیتا جائے میں نے اپنی دعا میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ